بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم بثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص بتوسط الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين الأئمة الطيبين سيدة نساء العالمين إلى أرواح جميع المرحومين سيما المنظورين اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا وآباءنا وهدانا إلى صراطه المستقيم آلاف التحية والسلام على ذي رتبة والمقام سيد الأنام الذي معروف في السماوات بأحمد وفي الأرضين بمحمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم اذكروا موتاكم بالخير اللهم صل على محمد وآل محمد قابل قدر جناب مولانا مہدی حسن واعظ لکھنوی صاحب قبلہ وحضرت حسین امروہی صاحب وسادات المؤمنین والمؤمنات بالاخص جناب مولانا سید ریحان نقوی صاحب قبلہ آج شاہد جو مجلس سے عزا منعقد ہو رہی ہے اس کا عنوان سخن میں نے رکھا ہے البقی دنیا میں بہت ساری تحریکیں چلتی ہیں کچھ آزادی کی تحریکیں ہوتی ہیں کچھ رائٹس کی تحریکیں ہوتی ہیں یہ تحریک البقی ایک طرف آزادی کی بھی
تحریک ہے اور دوسری طرف حقوق کی بھی تحریک ہے، رائٹس۔ آج پوری تقریر البقی پہ ہوگی۔ آج میں پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ البقی کا لغوی معنی کیا ہے۔ ڈکشنری میں دیکھیں تو البقی کس کو کہتے ہیں؟ البقی البقع سے ہے، بقع۔ بقع کہتے ہیں یہ جو، جیسے آپ نے شاہ رجب کو، یہ بقع ہے، یہ جو آپ نے بنایا ہے، جس کو آپ، جی ہاں، گنبد اس کو کہتے ہیں، یا ٹوم اس کو آپ کہتے ہیں، یا منور کیا کہتے ہیں، ڈوم، ڈوم اس کو، ہاں ڈوم، شاباش۔ یہ دراصل اس کو کہتے ہیں بقع۔ اور البقی کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ صفت مشبہ بن جاتی ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ بقع جو گرانے سے گر نہ سکے، اس کو کہتے ہیں بقی۔ تو گویا اس کے لفظ میں ہی استقلال ہے کہ حکومتیں گریں گی، انشاءاللہ ان کا مقام کبھی نہیں گرے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری! تو یہ نقطہ ذہن نشین ہو جائے، البقع سے ہے البقیع۔ البتہ ہمارے یہاں غلط پڑھا جاتا ہے بقیہ جو ہم کہتے ہیں، وہ ہماری، کیونکہ ہم عربی سے آشنا نہیں ہوتے، اس لیے جنت البقیہ غلط ہے، البقیع، جنت البقیع۔ ہم عربی کو اردو میں پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، تو الحمدللہ اب کیونکہ روشنی کا دور ہے تو اب اس میں ضرورت نہیں ہے کہ ہم غلط پڑھیں، بلکہ ایک میرے دوست نے مجھے کہا کہ آپ بھی غلط پڑھ لیا کریں۔ میں نے کہا بھائی سبحان اللہ، بجائے اس کے کہ آپ اپریشیٹ کریں کہ بھائی چلو کوئی بندہ محنت کر کے صحیح تلفظ بتاتا ہے، آپ مجھ غریب کو ہی خراب کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو البقیع ہے، لفظ جو ہے البقیع ہے، جنت البقیع۔ دوسری بات، دوسرا میں نے جو معنی دیکھا اس کا، وہ دیکھا ہے کہ سرسبز و شاداب ٹیلہ، یہ دوسرا معنی ہے کہ جہاں شادابی ہو، جہاں سرسبزی ہو، جہاں پہ گرینری ہو۔ اب سمجھ میں آتی ہے کیونکہ سبز قبا دفن ہے تو گرینری تو ہوگی نا، اس لیے ایک معنی اس کا یہ بھی میں نے دیکھا کہ سرسبز و شاداب اٹھی ہوئی جگہ ٹیلے کو کہتے ہیں البقیع۔ تیسرا معنی میں نے یہ دیکھا کہ وہ جگہ جہاں نباتات سے کسی وقت بھی خالی نہ ہو، اس جگہ کو کہتے ہیں بقیع۔ اب ظاہراً تو نباتات آپ کو نظر نہیں آتی، یعنی درختوں کے جھنڈ والی جگہ کو کہتے ہیں شجرہ، عربی میں کہتے ہیں کہ مرکز الشجرہ، مرکز الاشجار، جہاں پہ درخت ہوں۔ تو اب ظاہر ہے وہاں تو درخت آپ کو نظر نہیں آتے، ٹہنیاں تک نہیں ہے وہاں پر، تو پھر اس کو بقیع کیوں کہا؟ تو یہاں پر ایسے شجرے والے دفن ہیں کہ قیامت تک ان کی وجہ سے نسل چلتی رہے گی۔ حبیب خدا ختم انبیاء صلوات۔ یہ تین معنی میں نے لغت میں حضور دیکھے۔ اب میں یہاں یہ بھی عرض کروں کہ جنت البقیع، جو جنت البقیع، جنت ہے مضاف، البقیع ہے مضاف الیہ۔ اس کا ترجمہ یوں ہوتا ہے بقیع کی جنت۔ الجنت البقیع نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے جنت البقیع، بقیع کی جنت، جنت المعلی، معلی کی جنت۔ اچھا، معلی ہے علب سے، معلی، یہ بھی سن لیجئے، یہ دو جنتیں ہیں دنیا میں، بلکہ تین جنتیں ہیں، آج تینوں کا ہی تذکرہ سن لیں۔ ایک کا نام ہے جنت المعلی، یہ ہمارے لوگ غلط پڑھتے ہیں۔ تو ایک صاحب ہمارے ساتھ گئے تھے حج پہ پہلے سال، تو انہوں نے کہا کہ آئیے ہم آپ کو جنت المعلی دکھائیں۔ میں نے کہا بھائی اللہ نے اس کو صبر کہا ہے، آپ کیوں زیر کر رہے ہیں؟ بالکل وہی بات، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ سے حج البیت ہے، اللہ آپ کو حج پہ لے جائے۔ ایک خطیب صاحب تھے، مولانا صاحب تھے، وہ پڑھ رہے تھے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ سے حج البیت۔ اب ظاہر ہے جو قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، آج کل تو ذوق خیر کم ہو گیا ہے، آپ جتنا زیادہ قرآن غلط پڑھیں اتنے زیادہ نعرے لگتے ہیں۔ آج کل تو اتفاق سے یہ ہو گیا ہے، صحیح پڑھنے والوں کے تو نعرے لگتے ہی نہیں۔ نعرہ حیدری! جی ہاں، تو ان صاحب نے
کہا دیکھیے حضور نیچے سے انہوں نے آواز دی. ایک زمانے میں تھا, مجھے بھی یاد ہے جب میں بچہ تھا, کہ اگر کوئی صاحب سبقت لسانی ہو جاتی تھی تو بزرگ ٹوک دیتے تھے نیچے سے. تو نیچے سے جو بزرگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ حضور وللہ علی الناس حج البیت ہے. اب وہ جو مولانا تھے یا مولانا کی طرح تھے, یوں ہی کہوں میں, مولانا تو نہیں ہوں گے, یا مولانا کی طرح ہی ہوں گے جیسے آج کل مولانا کی طرح بہت آ رہے ہیں. جی ہاں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ حج البیت ہے, آپ ذرا غور کیجیے گا. تو خیر انہوں نے 2-3 دفعہ جب تکرار ہوئی تو مولانا سمجھدار تھے, وہ جو خطیب صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ دیکھیے عجیب قیامت کا زمانہ آ گیا, قیامت کی نشانیاں ہیں, ہم احکام اسلام کو صبر کرنا چاہتے ہیں کہ بزرگوار زیر کرنے پہ. تو خیر جنت المعلا ہے, معلا کی جنت, معلا اسے کہتے ہیں. سن لیجیے آج ترجمہ اس کا بھی. اصل میں یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے یہ عزاداری کا, دراصل تو یہ درسگاہ ہے. ہم نے اس کو اب درسگاہ رہنے نہیں دیا, ڈیلی بیسس پہ ہمیں حاصل ہونا چاہیے وہاں سے. تو آج کی تقریر سمجھ لیں درسگاہ کے طور پہ ہی سمجھ لیں, تاکہ بہت ساری چیزیں جنت البقیع کے بارے میں واضح ہو جائیں. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جنت المعلا, اللہ یعلی, معلا معلی, معلا اسے کہتے ہیں جس کو اتنا اونچا بنا دیا جائے کہ جسے کوئی نیچا نہ کر سکے, اس کو کہتے ہیں معلا. جہاں پر حضور کے آباء و اجداد دفن ہیں اس کا نام ہے معلا کی جنت, کہ جسے کوئی بھی نیچا نہیں کر سکتا. اور جہاں حضور کا خاندان اور حضور کے بیٹے بچے دفن ہیں اس کو کہا جنت البقیع, کہ جس کی ہریالی کو, جس کی سبزی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. تو یہ 2 جنتیں ہو گئی. تیسری جنت ہے روضۃ من ریاض الجنہ, جس کو ریاض الجنت کہا جاتا ہے. اللہ آپ کو توفیق دے حج پہ جانے کی, عمرے پہ جانے کی, زیارات پہ. آپ دیکھیں گے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے اللہ نے ایک باغ رکھا ہے. اور یہ اس لیے کہا کہ وہاں حضرت فاطمہ الزہرا تو جہاں پر بی بی دفن ہو جائیں, کیونکہ بی بی خاتون جنت ہے. کائنات میں اور بی بی میں فرق یہ ہے کہ کائنات قیامت ہوگی تو جنت میں جائیں گے, بی بی جہاں دفن ہو جائیں اللہ اسی کا اسٹیٹس جنت کر دیتا ہے. کائنات محتاج ہے جنت کی, شہزادی کے لیے جنت چل کے آ رہی ہے. تو وہ یہ 3 جنتیں, 3 جنتیں میں نے اب تک آپ کی خدمت میں عرض کی. ایک چوتھی جنت بھی سن لیجیے اور پھر میں آگے بڑھ جاؤں. چوتھی جنت ایک اور ہے, انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے. ہمارے بھائی محمود رضوی صاحب نے حکم دیا کہ ممبر کو ہلا دینا, تو انشاءاللہ میں ہلا دوں گا, فکر نہ کریں, ریسرچ ورک میں آج چوتھی جنت بھی سن لیجیے, شادی کے لیے زبردست چیز ہو جائے آج. چوتھی جنت دیکھیے, قرآن کی جو جنت ہے ماشاءاللہ واحد صاحب تشریف فرما ہے اور حضرت قسیم بھی بیٹھے ہیں. تو دیکھیے پورے قرآن میں اللہ نے جنت کو کہیں نزدیک نہیں کہا. پورے قرآن میں جنت دور ہے. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. جنت وہ ہے, وہ دور دیں گے ہم وراثت میں, دیں گے متقیوں کو, ہے دور. تو جنت بہت دور ہے. مگر صبح عاشور میں حسین ابن علی کہتے ہیں یا بنی الکرام, اے شریف زادو, ہذہ الجنت التی فتحت ابوابها, جنت یہ آ گئی جس کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے. تو یہ 4 جنتیں میں نے ذکر کر دی. آج کی حد تک اتنا ہی کافی ہے. اب آئیے ذرا جنت البقیع پر گفتگو کریں کہ جنت البقیع پر لغتاً تو ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیا کہ البقیع کے 4 معنی, 3 وہ اور پھر جنت کے ساتھ چوتھا معنی مضاف کر کے عرض کر دیا. اب آئیے دوسرا ایشو آج جو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں
وہ یہ ہے کہ جنت البقیع مدینہ کا سول گریو یارڈ ہے، سول پراپرٹی ہے، اونلی سیمیٹری ہے، یوں کہوں کہ کوئی اور سیمیٹری مدینے والوں کے لیے ان 1400 سالوں میں رہی ہی نہیں۔ آج بھی وہی ایک ہی قبرستان ہے جو حضور کے دور سے موجود ہے، اور وہاں پر حضور نے سب سے پہلا اپنا صحابی جو اپنے ہاتھ سے دفن کیا وہ حضرت عثمان ابن مظعون ہیں، جن کی قبر وہ کارنر میں ہے۔ آپ جب جاتے ہیں آخر میں بالکل یہ تیسرے سال ہجرت کے وہاں دفن ہوئے ہیں، اور ان کے علاوہ جو دفن ہوئے ہیں وہ شہداء بدر ہیں اور شہداء احد ہیں، جو جنت البقیع کے اندر حضور پاک نے خود دفنائے ہیں، اور حضور نے ان سے پوچھا بھی ہے قرآن کی اصطلاحات کے مطابق کہ حل وجدتم ما وعد ربکم، اے بدر کے شہیدوں جو جنت کا وعدہ تم سے اللہ نے کیا تھا وہ جنت تمہیں مل گئی؟ تو اصحاب نے پوچھا کہ کیا جواب ہے؟ کہ وہ فرما رہے ہیں وجدنا، ہاں ہم جنت میں آ گئے۔ اور حبیب خدا ختم انبیاء صلوات۔ جنت میں آ گئے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنت ہے۔ ابھی سمجھ میں آ گئی بات، یہ جنت ہے۔ تو جو لوگ اسے جنت نہیں مانتے، ایک طرف وہ منکر جنت شہداء بدر ہیں، دوسری طرف منکر حدیث رسول ہیں، تیسری طرف گستاخ شان اصحاب ہیں۔ اس لیے کہ یہ تو صحابہ کرام تھے نا، جتنے بھی شہداء بدر تھے، شہداء احد تھے، یہ صحابہ کرام تھے۔ اور ویسے میں نے ایک زمانے میں ریسرچ کی تھی تو 5000 پلس اصحاب رسول اس جگہ دفن ہیں، 5000 سے زیادہ صحابہ کرام یہاں پر دفن ہیں۔ اہل بیت عصمت و طہارت سے اناد اور بغض رکھنے والے اپنے کہے کی لاج رکھیں۔ اصحاب سے تو آپ کی کوئی دشمنی نہیں ہے، کم از کم اصحاب کی جگہ ہی سمجھ کر اس کا احترام کر لیجیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یہ دنیا کی چادر۔ جنت البقیع کی جو بیک گراؤنڈ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ وہاں پر کون کون دفن ہیں، تو ان میں اگر آپ ترتیب وار جائیں تو سب سے پہلی قبر جو ہے 6 قبروں میں سے وہ کارنر میں حضرت عباس ابن عبد المطلب کی قبر ہے، جو حضور کے چچا ہیں، اور حضور کے وصال، حضور کی رحلت کے وقت، حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت یہ چچا حضور کے زندہ تھے، اور ان چچا کے ساتھ حالانکہ ظاہر ہے کہ بعد میں جو ان کی اولادیں ہوئیں وہ تو آپ کو علم ہے، اولادوں جیسے آدم کی اولاد بھی خراب ہوئی، اس سے مطلب یہ نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ آدم خراب ہے۔ اگر آدم زادہ اگر قاتل نکلے تو اس کا الزام آدم پہ نہیں آئے گا۔ تو حضرت عباس ابن عبد المطلب کی خصوصیات میں لکھا ہے شیعہ اور سنی سب نے کہ جب حضور وفات پا گئے تو یہ آئے باقاعدہ ان صاحب کے پاس جو غاصبانہ قبضہ جمائے ہوئے حضور کی مسند پہ بیٹھے تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ میرے بھتیجے کی دستار بھی مجھے دو، میرے بھتیجے کا گھوڑا بھی مجھے دو، میرے بھتیجے کے تبرکات تلوار بھی مجھے دو، میرے بھتیجے کے کچھ کپڑے ہیں وہ بھی مجھے دو۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں جو وکالت کرتے ہیں ان غاصبان حق فاطمہ کی کہ اگر نبی میراث نہیں چھوڑتے تو گھوڑا کیوں واپس کیا ہے، تلوار کیوں واپس کی ہے، کپڑے کیوں واپس کیے ہیں، دستار کیوں واپس کی ہے؟ جس اصول کے تحت حضرت عباس کو حضور کے تبرکات دیے ہیں اسی کے تحت بی بی فاطمہ کو فلک دے رہے تھے۔ تو حضرت عباس عبد المطلب کی یہ ایک شخصیت ہے جو کہ ہم تک بہت کم
پہنچتی ہے تاکہ یہ بھی پہنچ جائے کہ ان کی خصوصیت یہ ہے. ان کے ساتھ قبر ہے بی بی فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ اول ہاشمیہ ولدت ہاشمی من الہاشمیین. یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ 2 ہاشمیوں کے بیٹے کا نام علی ہوا. یہ اعزاز ہے فاطمہ بنت اسد کا. اور بی بی فاطمہ بنت اسد کا ایک اعزاز یہ ہے کہ جو کائنات میں کسی کے لیے نہ ہوا وہ ان کے لیے ہوا کہ صرف اور صرف اولین و آخرین میں ان کے لیے دیوار کعبہ شک ہوئی. اللہ نے بی بی کی ول کی خاطر اپنی نیچر کو چینج کیا کہ بی بی راضی رہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے جناب فاطمہ بنت اسد اور ان کی طہارت اور پاکیزگی کا یہ انداز ہے. ہمارے ہاں یہ سوال ہوتا ہے, پوچھتی ہیں بیویاں کہ 10 دن نماز نہ پڑھیں یا 40 دن. 40 دن تو خیر ہماری اپنی شریعت ہے جو ہم نے بنا لی ہے تو 10 دن. 10 دن جو بچے کے بعد 10 دن نماز نہیں پڑھنی, 11ویں دن ہماری بیویوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے. تو اب عجیب منظر فکر یہ ہے کہ امت کی خواتین وہ ہیں کہ جن کے لیے بچے کی ولادت کے وقت عبادت حرام ہو جاتی ہے. علی کی ماں وہ ہے جو کعبے میں ولادت کے بعد عبادت کرتی ہے. یہ حضرت فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ سلام اللہ علیہا وہاں پر دفن ہے. اور بی بی کا ایک خطبہ ہے بڑا طویل, ذرا 1-2 جملے سن لیں تاکہ ممبر ہل جائے. ممبر کو آج ہلا دینا ہے انشاءاللہ. بی بی جب نکلی ہے تو بی بی نے لوگوں کو خطاب کر کے کہا ایھا الناس ان اللہ اختارنی علی المختارات. آج تک جتنی چنی ہوئی بیویاں تھیں اللہ کی ذات نے ان سب کے اوپر مجھے برتری عطا کی ہے. میں سب سے بہتر ہوں. وفضلنی علی من مضی من قبلی. اور حوا سے لے کر آج تک جتنی بیویاں گزری ہیں میں ساری بیویوں سے افضل ہوں. اور علی کی ماں نے اس کی ریزن بتائی کیوں افضل ہوں. کہا لأن اللہ اختار آسیہ بنت مزاحم. آسیہ زنے فرعون کو اللہ نے اس لیے چنا تھا کہ حین ابتت فی موضع الذی, اس جگہ اس بیوی نے عبادت کی کہ وہاں پر عبادت پسند نہ تھی اس کو جو اس گھر کا سربراہ تھا سرن. اور بیوی نے وہاں پر چھپا کے عبادت کی ہے. وَلَكِنَّنِي عَبَدْتُ فِي بَيْتِ عِمْرَانَ جَهْرًا. اور مجھ میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ میں نے عمران ابو طالب کے گھر میں دکھا کے عبادت کی ہے. نعرہ اور وفضل, اور پھر کہا واختار مریم بنت عمران حین حزت الجزع الیابس. اللہ نے کہا تھا حزی الیک بجزع النخلۃ تساقط الیک رطبا جنیا, کہ اے مریم اب تک تو کھانے ہم لاتے تھے, ہماری طرف سے آتے تھے, اب بیٹا پیدا ہو گیا ہے. یہ بیوی خطبہ پڑھ رہی ہے لوگوں کے سامنے. تو کہا کہ اب کے بعد کھانا جنت سے نہیں آئے گا, تنا ہلاؤ گی کھجور کا تو خرمے گریں گے. کہا بارے اللہ کیا غلطی ہو گئی. کہا اب تک تمہارے دل میں صرف ہماری محبت تھی, بیٹا پیدا ہونے کے بعد اے مریم اب محبت بٹ گئی ہے اس لیے کھانا وہاں سے نہیں آئے گا. بی بی فرماتی وفضلنی علیہا وعلی من مضی من قبلہا. اللہ کی ذات نے مجھے مریم پہ بھی افضل بنایا اور ساری بیویوں سے افضل بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے کھانے رک گئے تھے اور ان کو بیت المقدس سے ہٹا دیا گیا تھا. وَلَكِنَّنِي وَلَدْتُ عَلِيًّا فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ آكِلَةٌ أَثْمَارَ الْجَنَّةِ وَفَوَاكِهَا. اور میں 3 ایام میرے لیے 3 دن تک جنت سے کھانے بھی آتے رہے, نہ مجھے روکا گیا نہ کھانے روکے.
تو یہ دوسری ہستی جو وہاں دفن ہے. تیسری ہستی امام حسن مجتبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ کہ جو ہمارے امام سبز قبا ہیں اور جن کا دسترخوان آج بھی مدینہ میں چل رہا ہے. آپ کے دسترخوان کے خرمے اس سال بھی ہم حج سے لے کر آئے ہیں الحمدللہ, اور آج بھی مولا کا دسترخوان چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. مولا کے دسترخوان کے جو انچارج تھے شیخ آموری, محمد علی آموری, ان کو ہیلی کاپٹر نے گرا دیا تھا, ہیلی کاپٹر سے گرا دیا تھا اور اعلان کر دیا تھا حکمرانوں نے کہ شیخ محمد علی آموری وفات پا گئے. انہوں نے ادھر وفات کی خبر دی, ادھر آموری نے اپنے گھر سے ٹیلی فون کر کے ٹی وی چینل کو بتایا کہ میرے گھر میں آ جاؤ, میں امام حسن کے دسترخوان کے اوپر آج بھی مولا کی روٹیاں بانٹ رہا ہوں. وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا تو وہ تو صحیح و سالم ہے. کہا کہ آپ کو تو ہم نے وہاں پھینک دیا تھا. کہا آپ نے اس لیے پھینکا تھا, آپ سمجھتے تھے ہمارا وارث کوئی نہیں, وارث مجھے یہاں پہنچا گیا. چوتھی ہستی جو وہاں پہ دفن ہے وہ علی بن الحسین امام سجاد امام زین العابدین جن کے القاب میں ہے, یہ لقب کسی کو نہیں ملا, آدم و آل محمد. آل محمد کے آدم, جو اسٹیٹس بشریت میں آدم صفی اللہ کا ہے, وہ اہل بیت کی نسل میں حضرت سجاد کا ہے. یہ اعزاز کسی کو اللہ نے نہیں دیا. اور نوح اہل بیت, راوی کربلا, ذو الصفنات, عبد صالح, جنہوں نے کربلا کے واقعے کو دیکھا بھی اور نقل بھی کیا. اور ان کا ایک تعارف یہ ہے کہ رسالت الحقوق, جسے یونائٹڈ نیشن میں آج بھی وہ جو رسالت الحقوق کے 50 رائٹس ہیں وہ آج بھی باقاعدہ چارٹ میں موجود ہے یونائٹڈ نیشن کے. آپ جا کے چیک کر لیں, آپ کے شہر کے اندر ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گرینڈ سن تھے پرافٹ کے, جنہوں نے دنیا کو بتایا ہے کہ رائٹس کیسے دیے جاتے ہیں, حقوق کیسے دیے جاتے ہیں. صحیفہ سجادیہ کے ذریعے آپ نے ربط خالق و مخلوق سکھایا. اور امام پاک کے فضائل و مناقب اتنے ہیں کہ عشروں پہ عشرے اگر کیے جائیں تو کم ہے. اور امام پاک کا یہ جواب قیامت تک رہتی دنیا تک ایک سند رہے گا. جب یزید ملعون نے پوچھا کہ اس جنگ میں کون جیتا, تو اس فرزند رسول نے کہا تھا یہ تیرے حکم سے تیرے دربار میں جو اذان ہو رہی ہے اس میں تیرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے یا ہمارے نانا کا نام؟ جس کے نانا کا نام قیامت تک شامل اذان رہے گا وہ کربلا میں. یہاں پر جو ایک اور ہستی, پانچویں ہستی دفن ہے, وہ ہمارے پانچویں امام ہیں, باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام. اسمہ باقر فی التوراۃ, یہ جو باقر کا نام ہے, لقب ہے, یہ تورات میں ہے. تورات میں لکھا ہے کہ اس خاندان میں ایسا آئے گا کہ جو تمام انبیاء کے علوم کی ڈیپتھ کو عام کر دے گا اپنے جد کے راستے پہ چلتے ہوئے. یبقر العلم, یہ ڈیپتھ کو لے کر پوری دنیا میں پھیلانے والے ہیں. اور ہمارے امام باقر علیہ السلام کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ آپ نے عزاداری کی جو بنیاد منا میں رکھی وہ باقر العلوم میں رکھی. 10 سال مسلسل اپنے وصیت فرما کے گئے تھے, میرے باغوں کی جو انکم ہے اس میں سے کم از کم 10 سال میرے دنیا سے جانے کے بعد مجلس حسین, عزاء الحسین, منا کے
میدان میں ہو، لوگ بیتوتا بھی کریں، لوگ احرام میں بھی رہیں، لوگ شیاطین کو کنکر بھی ماریں، اور لوگ وہاں پر قربانی بھی کریں، لوگ وہاں پر حلق کو تقسیم بھی کریں، اور ساتھ ساتھ اس میدان میں ظالم کا بھی ذکر ہو، مظلوم کا بھی تذکرہ ہو، یزید کو بھی لوگ پہچانیں اور حسین ابن علی کے ایثار کو بھی پہچانیں۔ یہ ہستی وہاں پر دفن ہے۔ چھٹی ہستی جو وہاں پر دفن ہے، وہ جو 6 اکٹھی قبریں ہیں کارنر میں، ان میں امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ، امام علیہ السلام کا جو ایک بہترین تعارف ہے وہ یہ ہے کہ جتنے سائنسز ہیں دنیا میں آج، جتنے سائنسز ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے امام صادق کی یونیورسٹی سے لیے گئے ہیں۔ آپ فزکس دیکھ لیں، کیمسٹری دیکھ لیں، الجبرا دیکھ لیں، جغرافیہ دیکھ لیں، جیالوجی دیکھ لیں، زالوجی دیکھ لیں، باٹنی دیکھ لیں، اس کے بعد ایسٹرالوجی دیکھ لیں، ایسٹرانومی دیکھ لیں، علم جفر دیکھ لیں، علم رمل دیکھ لیں، سارے علوم دنیا اور دین جو آج کائنات میں ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ اس یونیورسٹی کا صدقہ ہے۔ ایک یونیورسٹی میں، ایک کالج میں عموماً یونیورسٹی لیول کے اوپر ایک پروفیسر ایک سبجیکٹ پڑھاتا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ 2 سبجیکٹ پڑھاتا ہو، جو جغرافیہ پڑھاتا ہے وہ ہسٹری نہیں پڑھاتا، جو اردو پڑھاتا ہے وہ انگلش نہیں پڑھاتا، جو سائنس پڑھاتا ہے وہ آرٹس نہیں پڑھاتا۔ یہ کائنات کی پہلی اور آخری یونیورسٹی تھی کہ جس میں شاگرد تھے 4000، سبجیکٹ تھے 40، پروفیسر تھا ایک، پروفیسر نہیں بدلتا تھا، کلاسیں بدل جاتی۔ ساتویں اور آٹھویں جو شخصیتیں ہستیاں ہیں وہ صفیہ و عاتقہ امات رسول اللہ، رسول پاک کی پھوپھیاں ہیں۔ رسول پاک کی پھوپھیاں جو وہاں دفن ہیں، یہ 8 شخصیتیں ہوئیں۔ حضور ان کا بڑا احترام فرماتے تھے، اور آج یہ بات سن لیجئے، اس کو ریکارڈ کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ بے شک یوٹیوب پہ آپ بے شک یہ بقی البقی ٹائپ کر لیں تو آپ کو وہاں بھی یہ جملہ مل جائے گا جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی قبر جو بقی میں بنائی وہ حضور پاک نے خود بنائی تھی، عثمان ابن مظعون کی، اور حضرت نے 2 پتھر رکھے تھے۔ یہ نشانی ہے کہ قبر کا بنانا بھی بدعت نہیں اور نشان کا رکھنا بھی سنت رسول۔ تو اب نویں ہستی جو وہاں پہ دفن ہے وہ زوجہ با صفاء مولا کائنات فاطمہ بنت حزام الکلابیہ المکنہ بام البنین ام ابی الفضل العباس، حضرت ام البنین صلوات اللہ وسلام علیہا، کہ جن کی وفا کا عالم یہ ہے کہ کائنات میں کسی نبی کی ماں کو، کسی نبی کی زوجہ کو، کسی امام کی ماں کو ملکہ وفا نہیں کہا گیا۔ اگر کائنات میں کوئی بادشاہ وفا ہے تو ابو الفضل ہے، ملکہ وفا ہے تو ابو الفضل کی ماں۔ یہ بی بی وہاں دفن ہیں، اور ان کے ساتھ یہ 9 ہستیاں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ ظاہر ہے کہ 6 وہاں پر ہیں اور 3 یہ 9 ہو گئے۔ اب ان کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایک اور 10ویں ہستی جو ہے، اگرچہ ان کی تدفین پہلے ہوئی ہے تو یہ بھی سن لیجیے، حیات پیغمبر ہی میں ان کی تدفین ہوئی اور ان کی قبر بھی خود رسول نے بنائی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ماریہ قبطیہ کے بطن مطہر سے رسول کی نرینہ اولاد تھے، حضور پاک نے خود اپنے دست مبارک سے انہیں وہاں پر دفن کیا۔ یہ بھی جنت البقیع کے اندر موجود ہے۔ اور حضرت ابراہیم کے بارے میں نے آلموسٹ کوئی 8 روایتیں دیکھی ہیں
کہ جن میں یہ لکھا ہے کہ جب مباہلہ ہوا تو مباہلہ کے وقت حضرت ابراہیم حیات تھے، زندہ تھے، اور 8 روایتوں کے اندر ہے۔ میرے پاس یہ چیز، ایک صاحب ناراض بھی ہو گئے تھے تو میں نے اتفاق سے، ٹرنک میں کتاب تھی، میں نے اتفاق سے ان کو کہا، میں نے کہا میرے بھائی باہر آ جائیں، ناراض آپ نہ ہوں، کیونکہ نیو یارک والے ذرا جلدی ناراض بھی ہو جاتے ہیں، آپ آ جائیں، باہر ہی آ جائیں۔ اتفاق سے پتہ نہیں آج کسی فرشتے نے میرے ایسا ذہن میں ڈال دیا تھا کہ کتاب رکھ کے لے آؤ۔ میں نے دیکھا تو 4 کتابیں میری ٹرنک میں موجود تھی۔ میں نے کہا میرے بھائی یہ دیکھ لیجئے، 4 کتابیں اہل سنت کی ہیں، 2 شیعوں کی، 6 اہل سنت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس سال میں مباہلہ ہوا اس سال میں حضرت ابراہیم زندہ تھے، اور یہی فضل کا کمال ہے۔ بقی کی مجلس کو یاد رکھنا، اس میں عجیب فضل ہے کہ اپنے سلمی بیٹے کو گھر بٹھایا، فاطمہ کے بیٹوں کو لے کے گئے، حالانکہ ڈیمانڈ یہ تھی ابنانا و ابناکم، جمع لے جانا تھا، ایک بیٹا اور لے کے چلے جاتے تو جمع ہو جاتے، 3 پہ جمع بولی جاتی ہے۔ نبی نے اپنا بیٹا گھر بٹھایا، علی زادوں کو لے کر گئے، یہی تو بتانا چاہتے تھے کہ جب نبی زادہ علی زادوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو غلام زادوں کی کیا حیثیت ہے، وہ حسن و حسین کے مقابلہ۔ گنتے آئیے گا ذرا جوانوں، 10 ہو گئے نا اب تک، اب 8 اور ہیں، 18 ہو جائیں گے۔ 8 حرم رسول وہاں پر دفن ہیں۔ میرے ایک بھائی میرے ساتھ گئے تھے حج پہ، اور وہ تھے بہت بڑے مفتی، ہمارے بھائیوں کے مفتی اہل سنت تھے۔ انہوں نے مجھ سے جنت البقیع میں پوچھا کہ حضور علامہ صاحب آپ سے گزارش ہے کہ ہماری امی جی جو بی بی عائشہ ہے ذرا ان کی قبر کی زیارت بھی کرا دیں۔ تو میں نے کہا کہ ان کی قبر کا نشان آپ کے امیر المومنین نے چھوڑا نہیں تھا۔ کہنے لگے ہیں وہ کون؟ میں نے کہا جن کو آپ امیر المومنین کہتے ہیں وہ شام والے جو غریب ہیں۔ میں نے کہا عجیب بات یہ ہے کہ زندہ درگور کیا تھا بی بی کو، ام المؤمنین کو زندہ درگور کیا تھا، باقاعدہ گڑھے میں زندہ دفن کر دیا۔ اور یہ مقدمہ بھی قیامت کے دن دائر ہوگا کہ ام المومنین کا قاتل بھی وہی ہے، ہمارے امیر المومنین کا قاتل بھی وہی ہے۔ شیعہ سنی اتحاد اس پہ ہو سکتا ہے کہ دونوں، کیونکہ دونوں کا کرائم ایک شخص نے کیا ہے، ام المومنین والے بھی اس پہ لعنت کریں، امیر المومنین والے بھی اس پہ لعنت کریں۔ لہذا آپ کو بی بی عائشہ کی قبر کہیں نہیں ملے گی، منہ مانگا انعام دیں گے آپ، بی بی عائشہ کی قبر ڈھونڈ کے بتائیں۔ تو ٹھکانے لگایا ہے باقاعدہ۔ ہاں یہ مجالس جو ہوتی ہیں یہ البقیع دراصل پروٹیسٹ ہے، یہ ایک احتجاجی تحریک ہے ان ظالموں کے خلاف، قاتلوں کے خلاف، غاصبوں کے خلاف۔ یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے جناب؟ 18۔ یہ 18 ہو گئے، ذرا گنتے آئیے گا۔ 18 شخصیتیں اب تک گنوائی۔ 19ویں شخصیت حضرت عقیل، جو حضرت علی علیہ السلام کے 20 سال بڑے بھائی ہیں، 20 سال بڑے، اور جن کو امیر المؤمنین کہیں کہ آپ نصاب عرب ہیں۔ جس زوجہ کی میرے لیے نشاندہی بی بی فاطمہ کر گئی تھی، ان تھیوری کا پریکٹیکل آپ کے ہاتھ میں۔ ان کا مقام اب یہاں سے دیکھیں کہ ان کا کیا درجہ ہے۔ حضرت عقیل کا یہ 19ویں درجے پہ، یعنی یہ ظاہر ہے کہ میں صرف گننا چاہ رہا ہوں تاکہ آج کی تقریر یوٹیوب پہ بھی ہم ڈال دیں، لوگوں کو پتہ بھی چل جائے کہ آخر وہاں پر دفن کون کون سی ہستیاں ہیں اور کیوں ڈر ہے، کیوں خوف ہے، کیا وجہ ہے۔ اگر بقیع کے روضے تعمیر ہو جائیں تو خوف کیا ہے؟ اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کے روضے اگر تعمیر ہو جائیں تو وہاں یہ پوچھنا ہوگا کہ یہ جو ہستیاں شہید ہوئی، ان کے شہید کرنے والے کون تھے، ان کا مذہب کیا تھا، یہ جن کے حق غصب ہوئے ہیں وہ غاصب کون تھے۔ اس وجہ سے وہ متوع وہاں کھڑے ہیں، وہ مسخ شدہ مولوی جن کو متوع کہتے ہیں۔ الحاج گواہ ہے 1995 میں جب کھلا تھا بقیع، سب سے پہلی مجلس اس فقیر نے پڑھی تھی جنت البقیع میں، اور الحاج بھی ساتھ تھے اور شوکت جعفری بھی تھے۔ انہوں نے خود ماشاءاللہ وہاں پر ہم سب نے گریہ بھی کیا، ماتم بھی کیا، نوخانی بھی ہوئی، آج بھی کرتے ہیں، سال بھی الحمدللہ۔ مار کھائی ہے
انہوں نے ہمیں ڈنڈوں سے مارا ہے مگر ہم نے نہ مجلس حسین چھوڑی نہ ماتم حسین کو چھوڑا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ اس دفعہ بھی ہم نے زبردست ماتم بھی کیا، مجلسیں بھی کی، ہر سال انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور اسی امید پر کر رہے ہیں کہ بقی ایک دن تعمیر ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ محمد ابن عبد الوہاب نے جو کہ متبع تھا، جو کہ مسخ شدہ مولوی تھا، جو کہ کسی ملک کا ایجنٹ تھا، اس نے اس ملک سے پیسے لے کر محمد ابن سعود کو، جو کہ اس کا کلاس فیلو تھا، جو بادشاہ تھا اس وقت کا، اس کو ورغلایا اور یہ روزے گروائے 21 اپریل کو، 8 شوال کو، 1344 کو، اس وقت تک یہ روزے موجود تھے اور اس کے بعد یہ روزے گرائے گئے۔ اب تک آپ نے جن شخصیتوں کو سنا ان میں سے 19 شخصیتیں اب تک آ گئی۔ 20ویں شخصیت جو وہاں دفن ہے وہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار ہیں، جو کہ جعفر طیار کے فرزند ہیں، اور ان کے بابا کو جو عزت اللہ نے دی، ایسی عزت تو کسی نبی کو بھی نہیں ملی کہ هو طیار فی الجنہ۔ حضور نے فرمایا کہ میرے جو چچا ہیں، میرے جو بھائی ہیں جعفر، طیار فی الجنہ، وہ جنت میں آج بھی اور قیامت کے دن بھی پرواز کر رہے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ کزن ہیں حضور کے اور مولا علی علیہ السلام کے بھائی ہیں یہ جعفر طیار۔ ان کے بارے میں یہاں تک ہے کہ یہ جب ایک مارکے سے واپس آئے اسی دن اتفاق سے خیبر بھی فتح ہوا۔ حضور نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں خیبر کی فتح کا جشن مناؤں یا جعفر کے آنے کی خوشی مناؤں۔ یہ ان کے فرزند ہیں حضرت عبداللہ، اور یہ رئیس عرب تھے حضرت عبداللہ، اور یہ سیدہ زینب کے شوہر تھے۔ یہ 20ویں ہستی ہیں جو بقیع میں دفن ہے۔ اس کے ساتھ 3 پالی ہوئی بیٹیاں ہیں۔ میں بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں، الحاج ان الفاظ کو بے شک ریکارڈ کر لیجئے، میں بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں۔ آج کل ہمارے لوگ بھی، کل بھی بلکہ ایک صاحب میرے ساتھ الجھ رہے تھے کہ نہیں 3 ہی ہیں، آج جمعے کے بعد ایک صاحب مجھ سے الجھ رہے تھے 4 بیٹیاں ہیں، تو میں بالکل کلیئر کٹ عرض کر رہا ہوں کہ بیٹی ٹوٹل ایک ہی ہے نبی کی۔ وہ جو 3 ہیں وہ شریف جب کسی کی بیٹیاں پالتے ہیں یتیم بچیاں تو وہ اپنی بیٹیاں ہی ان کو کہتے ہیں۔ حضور ظاہر ہے پیار سے اپنی بیٹیاں کہتے تھے۔ سلمی بیٹی حضور کی صرف اور صرف ایک ہے اور وہ فاطمہ الزہرا ہے۔ تو یہ 3 جو حضور کی پالی ہوئی بیٹیاں تھیں، یہ حالہ کی بیٹیاں تھیں جو حضرت خدیجہ کی بڑی بہن تھیں، اور یہ یتیم تھیں، حضرت خدیجہ نے ان کو پالا تھا۔ ظاہر ہے کہ حضور بھی ان کو اپنی بیٹیاں کہتے تھے، ظاہر ہے کہ شریف بیٹیاں ہی کہتے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کی بچیوں کو بیٹی کر کے ہی پکارتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہن بیٹی کہنے کا جو رواج ہے یہ غیرت اسلامی ہے، اس سے رشتے تھوڑے ہوتے ہیں جس کو آپ بیٹی کہیں وہ کل آپ سے حق مانگنے کے لیے آ جائے۔ شرافت کا تقاضا ہے، غیرت کا تقاضا ہے، اس کو غیور ہی سمجھیں گے۔ تو یہ ہو گئی یہ 22 شخصیتیں اب تک آپ کی خدمت میں گنوائی گئیں، اور ان کے ساتھ جو اور دفن ہیں ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں اور جو حیات امام ہی میں انتقال فرما گئے تھے۔ یہ اسماعیلی ان کو غلطی کی وجہ سے اپنا امام مانتے ہیں، جبکہ امام موسیٰ بن جعفر امام تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بدن مطہر کچھ سال پہلے ہم حج پہ جب گئے تھے ہمیں بتایا گیا، فوٹو بھی اس کی موجود ہے، یوٹیوب پہ آپ کو تصویر مل جائے گی، کہ کسی وجہ سے ان کی لاش نکل آئی تھی تو ان کا کفن بھی میلا نہ تھا اور چودھویں کے چاند کی طرح ان کا چہرہ چمک رہا۔
اصل میں یہ بھی ایک وجہ ہے. آپ نے تو حجر ابن عدی کا دیکھا, وہ تو ظاہر ہے کوئی معصوم کے بیٹے نہ تھے, وہ تو کنورٹڈ تھے, صرف صحابی تھے مولا علی کے, انہوں نے وفات کی تھی. ان کا چہرہ جب دیکھا, جب انہوں نے داعش والوں نے پہلی دفعہ تو ڈال دی غلطی سے, بعد میں ان کو احساس ہوا کہ دنیا کہے گی کہ مولا علی والوں کی تو لاش ہی خراب نہیں ہوتی, تو فوراً ان کہا کہ نہیں یہ ان کی نہیں تھی, یہ کسی اور کی لاش تھی. تو اب یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. حضور پاک کے بابا مدینہ میں دفن ہیں. یہ بھی سن لیجیے, ابوا نامی ایک بستی ہے, آپ جائیں تو زیارت پہ ضرور جائیے گا, یہ بالکل مضافات مدینہ میں ہے. ابوا میں بی بی آمنہ بھی دفن ہے اور حضور پاک بھی دفن ہے. ایک صحابی حضور اور ایک حضرت عبداللہ, ان کی جو لاشیں تھیں وہ بھی نکلی تھی. اور میرے پاس وہ نوائے وقت میں جو پکچر شائع ہوئی تھی, ظاہراً 70 کی بات ہے یا 71 کی, وہ میرے پاس آج بھی نوائے وقت موجود ہے میرے گاؤں کے اندر, جس پہ تصویریں آئی تھی کہ صحابی رسول کا چہرہ بھی بالکل ٹھیک تھا, کفن میلانہ تھا, اور حضور کا کفن بھی, حضور کے باپ کا کفن بھی میلانہ تھا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے باپ اگر مسلمان نہ ہوتے تو بدن کو ڈیمیج ہو گیا. یہ گویا ایک بیک گراؤنڈ ہے مدینے کی. آپ ذرا ملاحظہ فرماتے چلیں, یہ 22 اور 23ویں ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام. 24ویں ہستی جو وہاں پر دفن ہے وہ حلیمہ سعدیہ ہے, کہ جو مرضعہ, میں تو نہیں مانتا مرضعہ ہوں, مگر مربیہ میں ضرور مانتا ہوں کہ وہ کیئر ٹیکر ہیں. کیونکہ وہ ظاہر ہے جس ایج میں حضرت گئے ہیں اس وقت کیئر ٹیکنگ ہو سکتی ہے. دودھ پلانے کی عمر تو 2 سال میں ختم ہو جاتی ہے. 6 سال کے بچے کہاں دودھ پیتے ہیں کہ کہاں دودھ پی رہے تھے. بکری کا دودھ پیا ہوگا, لوگوں نے غلط فہمی سے یہ کہہ دیا کہ بی بی کا دودھ پیا ہے. عبداللہ ان کے بیٹے تھے اور ان کو حضرت حضور اکرم اپنا بھائی کہتے تھے باقاعدہ, عبداللہ کو جو بیٹے تھے بی بی حلیمہ سعدیہ کے. حلیمہ سعدیہ خود ایک عجیب منصب پہ فائز تھی کہ جنہوں نے نور نبوت کو قبل از اعلان رسالت آقا کے پیشانی میں پہچان لیا. اس لیے بی بی حلیمہ ظاہر ہے کہ وہ وہاں دفن ہے. اور فاطمہ بنت اسد بھی کیئر ٹیکر ہیں حضور کی. تو اگر بقی میں چلیے ہمارے اہل بیت کو نہ مانیے, کم از کم حلیمہ سعدیہ کو تو سب مانتے ہیں, ان کی قبر کا احترام کیجئے. اور پھر یہاں پر جو 25ویں شخصیت ہے وہ حضرت عثمان ابن مظعون ہے. غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ یہ عثمان ابن عفان ہے, وہ عثمان ابن مظعون ہے. اور انہی کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کی بڑی دوستی تھی. یہ آپ کے بڑے خاص مرید تھے اور ان کے نام سے متاثر ہو کر حضرت علی نے عباس کے بھائی کا نام عثمان رکھا تھا, کسی غاصب کے نام سے متاثر ہو کے مولا نے نام نہیں رکھا. یہ بیک گراؤنڈ بھی بتانی ضروری ہے کیونکہ ہسٹری جو ہے ہمیشہ ڈس آنیسٹی کرتی رہی ہے. اور آج کی تقریر انشاءاللہ سے قبل ہو جائے گی بقی کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے. یہ میں نے آپ کی خدمات عالیہ میں 25 معظم لوگوں کا تذکرہ کیا. اب اس کے بعد ذرا آپ آ جائیے, ظاہر اہل سنت کے ایک امام بھی وہاں دفن ہے, مالک بھی وہاں دفن ہے, انس بھی وہاں پر دفن ہے. اور پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو 5000 تو کم از کم 5000 اصحاب وہاں دفن ہیں اور کم از کم 100 اہل بیت وہاں دفن ہیں. بی بی ام کلثوم وہیں پر دفن ہے, بی بی رقیہ وہاں پہ دفن ہے, بی بی فاطمہ کبریٰ فاطمہ صغریٰ وہیں پر دفن ہے. جو حضرت عباس کی زوجہ تھی لبابہ وہ وہیں پر دفن ہے, جناب رباب وہیں پر ہیں, جناب لیلہ وہیں پر ہیں. تو آپ اگر دیکھیں تو یوں 5000 یہ 100 یہ اور 25 وہ 5125 افراد کی فہرست میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. وہیں پر صحابی بھی ہیں, وہاں پر تابعین بھی ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ حضور کریم وہاں پر اس جنت البقیع میں میتیں دفناتے بھی تھے, کھڑے ہو کر فاتحہ بھی پڑھتے تھے, لوگوں کو فاتحہ کا حکم بھی دیتے تھے. اور جب فاتحہ پڑھ رہے ہوتے لوگ کہتے کیا کر رہے ہیں یا رسول اللہ, تو نبی فرماتے اذکروا موتاکم بالخیر, تم بھی اپنے اپنے مرحومین کو خیر سے یاد کیا.
یہ گویا ایک بیک گراؤنڈ تھی ہسٹورک. اب یہاں آخری پوائنٹ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگرچہ یہ نامکمل تقریر ہے، پورے عشرے کا یہ بھی عنوان ہے بقی کے اوپر، مگر میں نے چاہا آج ما لا یدرک کلو لا یترک کلو عربی کا مقولہ ہے کہ اگر آپ سارا کا سارا بیان نہ کریں تو سارا چھوڑے بھی نہیں، کچھ تو بیان کرنے جو بھی ہو سکتا ہے. یہ مشت از خلوارے ہیں، یعنی وہ جو گندم کے ڈھیر ہوتے ہیں اس میں سے ایک مٹھی میں نے آج آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے. اللہ تعالیٰ اس مٹھی کے صدقے میں میری بھی نجات کرے، آپ کی بھی نجات کرے. اور جو البقی کی تحریکیں چل رہی ہیں، خواہ وہ شکاگو سے البقی گروپ کی تحریک ہو، یا ہمارے تقی رضوی جو یہاں سے چلا رہے ہیں ماشاءاللہ پاکستان سے چلاتے ہوئے آئے ہیں، یا ہمارے جو مولانا کراروی صاحب چلاتے رہے، یا ان کے علاوہ ہمارے مولانا ابرار حسین شیرازی چلاتے رہے، یا خود ایران عراق سے وہ تحریکیں چل رہی ہیں، یا خود شیخ آگوری اور ان کے بیٹے جو تحریک آج چلا رہے ہیں. شیخ آگوری تو مرحوم ہو گئے. انڈیا کے اندر میرے بہت سارے شاگردوں نے بتایا، میرے دوستوں نے بتایا کہ 8 شوال کو وہاں بہت بڑے جلسے ہوتے ہیں، جلوس بھی نکلتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی جو تقریر ہے یہ کم از کم ذخیرہ آخرت کے لیے اور ان ائمہ بقی اور مدفونین بقی کا حق ادا کرنے کے لیے ایک سنگ میل ہو کہ ہمارے جو 14 معصوم ہیں ان میں سے 4 تو یقیناً وہاں ہیں، اور 5ویں بی بی پاک کے بارے میں بھی روایت ایک موجود ہے، کیونکہ ان کی قبر کا نشان مٹا دیا گیا تھا تو ان کا پتہ نہیں آیا وہ اپنے بیت الشرف میں دفن ہے یا روضۃ من ریاض الجنہ میں دفن ہے، یا ایک احتمال ضعیف یہ بھی ہے بقی کا نسبت تو ہے. میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، نبی دفن ہو ایک نسبت تو ہے. یہاں جو آپ تابوت نکالتے ہیں اس کو ہم کیوں چومتے ہیں؟ معصوم سے نسبت ہوتی ہے، بی بی پاک سے نسبت کی وجہ سے ہی اس مٹی کو چومنا چاہتے ہیں. اب آئیے ذرا آخری بات میں عرض کروں، یہ اجتہادی پہلو ہے جو میں اب عرض کر رہا ہوں، اسی پر تقریر ختم ہو جائے گی، بہت طویل رحمت نہیں ہوتی. وہ یہ کہ قبر کا بنانا شرعی طور پر کیا حیثیت رکھتا ہے. نبش قبر حرام ہے، قبر کا کھودنا حرام ہے، unless کہ کوئی جینون مجبوری ہو، کوئی مقتول ہو، اس کے لیے کوئی ایویڈنس چاہیے ہو، وہ الگ چیز ہے. قبر کا بنانا واجب ہے شریعت میں، اور اگر قبر کا نشان بنانا جائز نہ ہوتا تو ہمیں آدم کی قبر کا تو پتہ ہی نہ ہوتا کہ کہاں پر ہے، ہمیں نوح کی قبر کا پتہ ہی نہ ہوتا، ہمیں ابراہیم کی قبر کا پتہ ہی نہ ہوتا، ہمیں حابیل کی قبر کا پتہ ہی نہ ہوتا، ایوب و یعقوب و یوسف کی قبروں کے نشان نہ ہوتے، موسیٰ کی قبر کا نشان نہ ہوتا. اگر آج ہم معظم انبیاء کی قبریں دیکھتے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ قبروں کو پریزرو کرنا بدعت نہیں بلکہ سنت انبیاء. تو یہ کون سے اسکول آف تھاٹ پر جن کو میں تیار کر کے لایا تھا انہوں نے ایک نعرہ نہیں لگایا. دیکھ لیجیے سارا راستہ میں ان کو کہتا ہے، شاہی کہتے ہیں ممبر کراتے ہیں. ہماری قسمت بھی عجیب ہے میرے بڑے بھائی کا وہ ہے کہ ممبر کرانا ہے. تو بس تقریر تمام ہو رہی ہے. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے. کل انشاءاللہ ایک اور زبردست عنوان رکھوں گا، انشاءاللہ کل میں مولا کائنات کا عنوان رکھوں گا انشاءاللہ. علی علی ہو گیا اللہ کے حکم سے. تو آج کی حد تک میں یہاں رکنا چاہ رہا ہوں کہ قبر کا بنانا اگر ناجائز ہوتا تو کسی کی قبر کا نشان ہمیں معلوم نہ ہوتا، بلکہ انہوں نے خود لکھا ہے جو کہتے ہیں کہ یہاں پر بدعت ہے کھڑے ہونا قبر پہ، انہوں نے خود لکھا ہے. میں حیران ہوا جب میں نے وہیں پر حج کے موقع پہ ایک کتاب خریدی عربی کی، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں بڑا گناہگار ہوں، تو حضور نے کہا کہ قدم قبل رجل امک، اپنی ماں کے بوسوں کا، اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ لو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اس نے کہا توفت امی یا رسول اللہ، ماں تو مر چکی ہے اور آپ تو جانتے ہیں. تو فرمایا پھر قبل قبر امک، جا کے اپنی ماں کی قبر کا بوسہ لے لے. ان احمقوں سے کوئی کیا پوچھے، ان کی عقلیں کہاں پر ہیں کہ اگر گناہگار کی ماں کی قبر کا بوسہ جائز ہے تو کائنات کے سید و سردار کی قبر کا بوسہ کیسے ہے؟
ہمارا شکریہ ادا کریں، اس لیے کہ صدقے یا رسول اللہ والوں کے یا رسول اللہ کے نشان بھی مٹ جاتے اگر ہم فقیر البقیع کے پروٹیسٹ نہ کریں۔ کیا کہنے کی کیا کہنے ان کی اگلی منزل نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دین دنیا کی چادر، تو گویا دو اسکولز آف تھاٹ ہمیشہ سے چلتے رہے ہیں، ایک توہین شعائر اللہ کا اور ایک احترام شعائر اللہ کا۔ توہین شعائر اللہ میں ابرہہ آیا تھا جس نے منجنیکوں سے چوٹا تھا خانہ کعبہ کو، اس کا پھر فالوور یزید آیا جس نے منجنیکوں سے پھر چوٹا خانہ کعبہ کو۔ اس زمانے میں بھی گستاخ تھے جو نبی کی مسجد میں گستاخی کرتے تھے، پھر اس نے استبر بنایا مسجد نبوی کو، آپ سب اس بات سے واقف ہیں۔ تو ظاہر ہے دو اسکول آف تھاٹ تو چل ہی رہے ہیں، ابرہہ والوں کا چل رہا ہے کہ جتنی توہین ہو سکتی ہے توہین کرو، اور ہمارا چل رہا ہے کہ جتنا احترام ہو سکتا ہے احترام کرو۔ اللہ نے ابرہہ کے لشکر کے لیے ابابیل بھیجے تھے، آج کے گستاخوں کے لیے شیعہ نے علی کو بھیجا۔ تو گویا انشاءاللہ یہ تحریک جاری رہے گی۔ اچھا اب ایک بات اور سن لیجئے اور بس یہیں پہ زحمت ختم ہو جائے۔ قرآن نے بھی منع کیا ہے، قبر پہ کھڑے ہونے سے منع کیا، میں بتاتا ہوں کہاں کیا۔ قرآن نے منع کیا ہے لا تقم علی قبر، اے میرے حبیب ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، جو جنگ تبوک سے بھاگ آئے تھے ان کی نماز جنازہ نہ پڑھنا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، اور ان مردودوں کی قبر پہ کھڑے بھی نہ ہونا۔ تو بھیا ان رجس کی قبروں پہ منع کیا ہے، اہل بیت کی قبروں پہ کیا منع کیا ہے؟ ان کی قبروں پہ کھڑے نہ ہوں، آپ کے اپنے محل بنتے رہیں اور جن کے لیے کائنات بنی تھی ان کے روزے ہی آپ گرا دیں۔ تو بس یہ یہاں پر تقریر ختم ہو گئی۔ جارج واشنگٹن کا دیکھیے، آپ جاتے ہیں واشنگٹن میں، وہاں پر آپ دیکھتے ہیں یادگار موجود ہے، لنکن کی یادگار موجود ہے۔ ابھی میں بلکہ پوپ کا گھر دیکھ کر آیا ہوں، وہاں پوپ کے یہاں بلکہ میں نے ایک تلاش کی مجھے ایک پتھر کی، کہ جس پتھر کو ایک صاحب نے تراشا تھا۔ بس تقریر تمام ہو گئی ہے۔ ایک صاحب تھے کرسچن، یزید کے دربار میں بیٹھے تھے اور وہ نقاش تھے۔ انہوں نے جب امام حسین کا سر دیکھا تھا تو انہوں نے پتھر کے اوپر امام حسین کا چہرہ تراشا تھا۔ وہ پوپ کے پاس پتھر موجود تھا، وہ مل گیا، میں ابھی گیا ہوں الحمدللہ، وہ پتھر مل گیا الحمدللہ۔ تو میں نے وہاں پر سالوٹ کیا، میں نے کہا سلام ہو تم پر کہ تم نے غیر مسلم ہو کر ہمارے نشانات کو منہدم نہیں کیا، اور نفرین ہو ان کے اوپر جنہوں نے حضور کا کوئی آثار چھوڑا ہے۔ بس آپ رو پڑے ہیں تو تقریر یہی ختم ہو رہی ہے۔ آج میں مصائب بھی جو پڑھوں گا وہ بقی کا ہی پڑھوں گا، آج مصائب بھی بقی کے ہوں گے۔ ایک تو سبز قبا کا تذکرہ کہ زہر ہراہل، پہلا زہر ہراہل میرے مولا حسن مصطفیٰ کو دیا، اس سے پہلے زہر ہراہل بندوں کو نہیں دیا جاتا۔ زہر ہراہل اسے کہتے ہیں کہ اگر چٹکی، ایک چٹکی آپ دریا میں ڈال دیں تو تپش سے مچھلیاں مر جاتی۔ میرے مولا کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئے۔ فرما آگے بڑھی تھی، مادری فرما رہی تھی، فرماتے ہیں مادر قاسم تشت نزدیک من کو، قاسم کی ماں تشت میرے قریب ہے، تشت میں ٹکڑے آئے، کہا میری بہنوں کو اطلاع کرو، بہنیں آئی ہیں۔ تو فرماتے ہیں مادر قاسم برمن احسان کن قطعہا، یہ جگر من پنہان، قاسم کی ماں مجھ پہ احسان کر، میرے جگر کے ٹکڑے چھپا دے، میری بہن زینب نے دیکھی، میری بہن میں کلثوم نے دیکھی، اجرکم علی اللہ۔ بس طویل زحمت نہیں، ایک ایک جملہ میں پڑھتا ہوں۔
کائنات میں یہ واحد جنازہ ہے جو 2 مرتبہ گھر سے نکلا. جب جنازہ واپس آیا ہے نا، یاد رکھیے بقیع کا یہ آج کی بقیع کی مجلس یاد رکھیے گا، جو حضور کے پہلو میں دفن ہے ان کا وراثت میں کوئی حق نہیں، اور اس شہزادے کا وراثت میں حق تھا اور اسے دفن نہیں ہونے دیا. بہت بڑی بات میں نے عرض کی ہے فقہی شریعت کی. دفن نہ ہونے دیتے. 18 تیر تو میں نے پڑھے. چھوٹا سا بدن ہے، کتنا بدن ہوتا ہے؟ 18 تیر. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں اس زمانے میں رواج تھا تابوت میں، یا تابوت نکالتے ہیں تو اس کی باقاعدہ دیواریں ہوتی ہیں. اس زمانے میں تابوت کا رواج نہیں تھا. اس زمانے میں جو لاش اٹھاتے تھے وہ شریر پہ اٹھاتے، اس کو عربی میں کہتے ہیں قلیم. آج کل کی عربی میں کہتے ہیں قلیم. قلیم جس طرح آپ کے یہاں چارپائی ہوتی ہے نا، ایک تخت ہوتا ہے جس کی کوئی دیواریں نہیں ہوتی. اگر میرے مولا کے تابوت میں رکھا گیا ہوتا تو کچھ تیر لگتے تابوت میں، تھوڑا سا کونا جا کے لاش میں لگتا. ڈائریکٹ تیر لگ رہے تھے فاطمہ کے بڑے بیٹے. اللہ اکبر. اور یہاں میں اس امام کا بھی ذکر کروں گا کہ جو 37 سال واقعہ کربلا کے بعد زندہ رہے اور کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا. 37 سال. کوئی پانی پیتا تو رو پڑتے، کھانا کھاتا تو رو پڑتے، کنیز سامنے کھانا رکھتی تو چیخیں نکل جاتی. ایک روز بازار سے گزر رہے تھے اور دکاندار جانور کو ذبح کر رہا تھا. پوچھتے ہیں بھائی تو نے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ اس نے کہا آپ کے نانا کا حکم ہے، شریعت کا اصول ہے، ہم پیاسا جانور ذبح نہیں کرتے. رخ پھر گیا کربلا کا. میرے پیاسے بابا، آپ کے اصغر کو ایک بوند نہ مل سکی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. میں نے آیت اللہ حسین بختیارہ قبلہ سے جملہ سنا تھا بچپن میں، عجب جملہ تھا، اور اس میں مجلس ختم ہو گئی تھی. فرماتے تھے ایک روز چوک میں کھڑے تھے، کوئی صاحب گزرے، پوچھا مولا کیوں کھڑے ہیں؟ کہا ایک آدمی ڈھونڈ رہا ہوں جو میرے ساتھ کربلا والوں کے لوہے کا جواب دے سکے. کیا حسرت تھی میرے مولا. آج آگے ذرا دیکھیے، یہ آپ کے لوہا خان بیٹھے ہیں، آپ کے بابا کے بعد میں یہ آزادار بیٹھے ہیں. ہماری نسلیں قربان ہو آپ کی تمنا پر، آپ کی حسرت پر. اجرکم علی الزہرا. ماشاءاللہ. باقر العلوم نے وصیت کی 10 سال مسلسل. اور جب شہادت ہوئی نا ان کے بابا کی زین العابدین کی، میں نے تو یہ جملے دیکھے ہیں، امام باقر نے رخ کیا کربلا اور عجب مرثیہ کہا کربلا والوں تمہارا ذاکر مر گیا، کربلا والوں تمہارا جوہر مر گیا، کربلا والوں تمہارا ماتمی مر گیا. اور صادق آل محمد کا یہ دستور تھا کہ آپ کے پاس بیت الشرف میں لوگ آتے رہتے. ایک صاحب ہیں فضیل ابن یسار، ہر روز آتے تھے، ایک روز نہ آئے. امام نے پوچھا اگلے روز جب آئے، این کنت بالامس، فضیل کل کہاں تھے؟ کل تم کیوں نہیں آئے ہمارے دربار میں؟ فضیل کہتے کان فی بیتی مجلس للحسین، کل میرے گھر میں حسین غریب کی مجلس تھی. فرماتے ہیں لماذا ما دعوتنی فی مجلس جدی، تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ فرمایا عرض کرنے لگے کلما دعوتک کنت باکیا لیلا و نہارا، جب بھی آپ کو بلایا ہے آپ 24 گھنٹے روتے رہتے. امام کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو؟ تزم ما کنت موجودا فی مجلس جدی فی بیتک، تیرے گھر میں ہونے والی مجلس حسین میں کیا میں نہیں آیا؟ مولا میں نے تو نہیں دیکھا. کہاں بیٹھے تھے؟ کہا جہاں مجلس غریب میں آنے والوں نے چوتیاں رکھی. قربان میں ہوں اللہ حبیب حسین، بڑے خوش قسمت ہو عزادارو. اللہ اکبر. اللہ سوائے نبی آل محمد کے کسی غم میں نہ لائے. بانیان مجلس آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو. شرمندگان مجلس، سامعین مجلس، سامعات، مومنین مومنات، آج کی البقیع والوں کی مجلس سے خالی نہ جائیں. ایک جملہ اور کہنا ہے اور مجلس ختم ہے، اور وہ جملہ ہے ام البنین کا. جہاں بی بی دفن ہے نا، بس جہاں بی بی دفن ہے وہیں پر واقعہ کربلا کے بعد بی بی آ جاتی تھی اور بی بی وہاں 4 کمرے بناتی. چھوٹے
4 قبریں بناتی اور قبروں میں لکھتی ہاذا قبر العباس، ہاذا قبر عبداللہ، ہاذا قبر جعفر، ہاذا قبر عثمان۔ 4 بچے تھے بی بی کے جو کربلا میں مارے گئے اور پھر چاروں